ظالم کو مٹانے کے لیے رہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر. اب آپ کا امتحان دے دیا میں نے اپنی شاعری کا امتحان. اب آپ کا امتحان ہے رہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر بھاگے ہیں جو میدان میں تلوار سے بچ کر. رہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر بھاگے ہیں جو میدان میں تلوار سے بچ کر. ان بھاگنے والوں سے شرر اتنا تو پوچھو جائیں گے کہاں حضرت مختار سے. حضرت مختار سے بچ کر. مختار نام اسی وقت سناؤں گا جب آپ آمادہ ہوں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آرام سے سنا دوں گا. میں کچھ اور پڑھنے والا تھا مگر ہمارے بھائی کی فرمائش ہے میں مختار نامہ ہی سناؤں گا آپ کو. لیکن جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے وہ آمادہ ہوں. مجھے پبلک کی کبھی خواہش نہیں رہی ہے کہ 2000 10,000 سنے. بہت پڑھ لیا میں نے, بہت بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھا. اب تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میسج پہنچ جائے, پیغام مومنین تک پہنچ جائے. 2 ہوں یا 2000 ہوں ہماری نظر میں برابر ہے. لیکن آمادگی چاہیے, ایک ایک مومن کی آمادگی چاہیے. انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں, شاہ والا آپ کے انصار مر سکتے ہیں. یہ یتیمان شجاعت, یہ اسیران حوث. مصرع پڑھا میں نے. یہ یتیمان شجاعت, یہ اسیران حوث, ان کے ہاتھوں حیدر کرار مر سکتے ہیں. حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ, دیکھ ظالم میسا میں تمار مر سکتے ہیں. حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ, دیکھ ظالم میسا میں تمار مر سکتے نہیں. گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا, گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا, گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا. کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے ہیں, والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں. گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا, ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں. ہے یہ قول حیدر کرار, تھوڑا ذہن رکھیے مر سکتے نہیں. پھر شعر کا لطف آئے گا آپ کو. ہے یہ قول حیدر کرار, گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا. ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں. تو جب طلب لیں گے نا خون شاہ والا کا قصاص, موت مر سکتی ہے در مختار. اس لیے کہ یہ حدیثوں کو بھی جانتے ہیں, آیتوں کو بھی جانتے ہیں, روایتوں کو بھی جانتے ہیں. مولا حسن نے 10 چیزیں بیان فرمائی جو اس سے افضل ہو, اس سے افضل ہو. تو اس میں ایک مولا نے فرمایا تھا کہ موت کو بھی موت ہے. ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے ہیں. سبحان اللہ, موت مر سکتی ہے. بھائی آپ تشریف فرمائے. جب سے میں محفل میں آیا ہوں میں نے ان کا سر دیکھا, کما کا نشان دیکھا. میں خود کما کا ماتم کرتا ہوں. میرے دوستو ایک شعر ہے, بہت بڑے خط کا ہے, شاید میری زندگی کا بڑا شعر ہو جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اگر ہاتھ میں ہلکا سا بلیڈ لگ جاتا ہے, ایک بوند خون نکل جاتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جتنے ملنے والے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھئے گا کہ جب آپ کما یا زنجیر کا ماتم کرنے جاتے ہیں تو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کما سر میں درائے اور ہم مر جائیں. موت کا تصور نہیں آتا ماتم میں زنجیر یا ماتم میں کما. کبھی کسی ماں نے بھی یہ نہیں کہا میرے لال کما نہ لگانا, سر میں درائے گی مر جاؤ گے. یہ موت کا تصور آتا کیوں نہیں؟ بس شعر ہے. یہ موت کا تصور کما کا ماتم زنجیر کا ماتم کرتے ہوئے آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ قول حیدر کرار مر سکتے تھے. جو طلب لیں گے نا خون شاہ والا کا قصاص, موت مر سکتی ہے, موت مر سکتی ہے, پر مختار مر سکتے نہیں. ہم
خون شاہ والا کا قصاص، موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں. ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا دو فاطمہ خوش ہے تو ماتم شہزادی اللہ کی مشیت کا نام ہے، بطول اللہ کی مشیت کا نام ہے. فاطمہ خوش ہے تو ماتم دار مر سکتے نہیں. ہم سب دیوانے سوال کرتے ہیں کب تک کرو گے ماتم، کب تک کرو گے شکر، کب تک کرو گے محفلیں، کب تک کرو گے شکر حسین، کب تک کرو گے شکر علی. اور تمہارے کو میں کیا بولوں، اس کا شبیر کے سانچے میں مجھے کھایا ہے، اس کا شبیر کے سانچے میں مجھے کھایا ہے. وہ ایسا ہے تو میرا بنا پایا ہے، شبیر کے سانچے میں مجھے کھایا ہے. وہ ایسا ہے تو میرا پایا ہے. ارے چاند میں نور آ جائے شہر والا کے لیے، میری ماں نے مجھے پاگل میری ماں نے مجھے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا ہی میں حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی حسین کا ماتم کریں. اسی لیے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بندے نہیں ہوتے. ہمارے بندے کفن کھولنے کا سبب ہی یہ ہے کہ ہمیں قبر میں بھی حسین کا ماتم کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا دوں گا. جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا دوں گا. فرشتے کہاں پڑیں گے کروں گا میں ماتم، ذہن میں جا کے بھی میں انجمن بنا. چمن سے جس کو نفرت ہو، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو. عمر نے پوچھا مولا علی علیہ السلام سے، یہ علی کچھ چہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں محبت ہو جاتی ہے، کچھ چہروں کو دیکھتے ہی ہمیں الجھن پیدا ہونے لگتی ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں یا کہیں باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے مگر ان کا چہرہ دیکھا آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. یہ فیکٹ ہے، اس کو آپ آزما کے دیکھ لیجیے اور کر لیجیے گا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کچھ چہروں کو تو آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے، لیکن کچھ چہروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پیار آتا ہے، وہ اچھے لگتے ہیں. تو مولا سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے مولا نے فرمایا عالم ارواح میں جن لوگوں کی روحیں پاس پاس تھی اور ملاقات کرتی تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ہم آئے محفل پڑھنے کے لیے، آپ نے ہمیں پہلے نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھا، خوش ہو گئے آپ چہرہ دیکھ کے. ہم نے سب کا چہرہ دیکھا، کسی کے چہرے سے ہمیں الجھن نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عالم ارواح میں بھی محفل سجاتے ہیں. اور میں آج حیدر بھائی سے راستے میں کہہ رہا تھا کہ ہم میں اور معصوم میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ ہم نے جو عالم ارواح میں وعدے کیے ہوتے ہیں وہ ہم دنیا میں آگے بھول جاتے ہیں.
لیکن معصوم جو عالم انوار میں وعدہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی یاد رکھتا ہے. یہ پوری کربلا، یہ پورا ایک سسٹم جو ہے یہ عالم انوار میں وعدہ ہو چکا تھا. اب ہم انہی وعدوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بڑی توجہ آپ حضرات کی. انشاءاللہ ایک منزل تک میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو عمیر صاحب نے 3 تک چھوڑا، میں آپ کو 4 پہ لانا ہوں. 5 منٹ باقی ہے. میں 4 تک لے جا رہا ہوں. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیاء ساری دنیا کو آزاد ساری دنیا کو آزاد ساتھ چلنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمت نہ صبر. ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر. ابھی ٹرین میں آن کیا ٹرین میں ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائک لگاتے ہوئے فیلے کیوں کرتے ہو، بغیر مائک کے کیوں نہیں کرتے. ہم نے کہا ٹرین والوں سے پوچھو یہ انجن میں انہوں نے ہارن کیوں لگایا. اس لیے لگایا ہے کہ کوئی غلطی سے اگر پٹری پہ آ جائے تو ہم لگا کے یہی بتاتے ہیں اگر کوئی زندگی کی غلط پٹری پر چل رہا ہے ان کے لائف آ جائے. اس لیے کہ یہاں مر کے بھی مرتا نہیں ہے. بڑی توجہ. اپنا خنجر نہ کسی وار سے. بس اس کلام کے بعد آپ کو مختار نامے کی کچھ بند سناتا ہوں میں. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیاء ساری دنیا کو آزادار سے ساتھ چلنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمت نہ صبر. ان کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر آگے یہ بیمار ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر آگے یہ بیمار سے ڈر لگتا ہے. ارے اس کی تلوار جو ہوتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار کالودر میں ہم بھی گئے تھے. ہمیں وہاں نظامت کرنا تھی، شاعری جیسے سنی پڑھنا تھا. وہاں کے ایسے لوگ انعام دیتے ہیں تو ہم نے 4-5 شعر وہاں کہہ کے لوگوں کو سنائے تھے. شاعر مولا تو جو بھی پیسہ دے گا ایک بار دیں گے مولا 1 کے 10 کے دیں گے 100,000. دیکھ کر نوٹوں کی بارش پھر کہیں گے کہ بھائی لا فتح اللہ علی اپنا خنجر میں کسی بات سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیاء ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے. ساتھ چلنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمت نہ صبر. ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت کس قدر عابد ایمان سے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے. واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں جب ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے. مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیرت کر رہا ہے
خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جائیں گے خانہ کعبہ تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے پردہ بہت لمبا ڈال رکھا. مسلمانوں اتنا طویل ترین پردہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے کعبے کی دیوار میں؟ اور دیکھیں میری ماں نے تشریف فرمائے وہ بھی سنیں, یاد رکھیں اس کو. خانہ کعبہ پہ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والی عورت کا نام جناب حاجرہ, اور جناب حاجرہ بیوی ہیں جناب ابراہیم کی, اور جناب ابراہیم کو قرآن نے کہا شیعہ. کعبے میں سب سے پہلے کعبے کے اوپر سب سے پہلے شیعہ کی بیوی نے غلاف چڑھایا. بڑی توجہ سنیں, آپ گفتگو بہت کچھ دے کے جاؤں گا میں آپ کو اس گفتگو میں. تو سب سے پہلے شیعہ کی بیوی نے کعبے کا غلاف چڑھایا, اور آج مسلمانوں نے جب اس کو ہر سال تبدیل کرتے ہیں دوسرے تیسرے سال, بڑا لمبا غلاف. میں شاعر ہوں, شاعر تخیل کے براق پہ سوار ہو کے صدیوں کو لمحوں میں اور لمحوں کو صدیوں میں بدل دیتا ہے. میں پہنچ گیا خانہ کعبہ اور بڑی سی گاڑی والے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا بھیا یہ اتنا لمبا غلاف کیوں ہے؟ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے, یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تو چھپ جائے نشان, میرے مسلمان بھائی ہو, یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تمہیں کعبے کی دیوار کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے. کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں, جھوٹی قسم سب کو عباس کے دربار سے. شعر بہت آرام سے پڑھوں گا. قاسمو اکبرو عباسو حسین ابن علی, قاسمو اکبرو عباسو حسین ابن علی, دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا. ان 4 سے ڈر لگتا ہے جن کے اجداد نے باندھی تھی گلوں میں رسی, ان کو ذکر رسن و دار سے ڈر لگتا ہے. بس اس سلسلے کا یہ آخری شعر, مگر اس تمہید کے ساتھ کہ علی کی لاڈلی فاطمہ کی پیاری نبی کی نواسی شام کے دربار میں بڑی بے باکی کے ساتھ علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہے. کسی یزیدی نے کہا بی بی دربار ہمارا ہے, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ بڑی بے باکی کے ساتھ ہمارے دربار میں کلام کر رہی ہیں. جناب زینب نے اس یزیدی کو کیا جواب دیا؟ بڑی توجہ, اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے, اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیرا, ساری دنیا کو وفادار سے ڈر لگتا ہے, ساتھ چلنے کی نہ جرت ہے نہ ہمت نہ صبر, ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. اب کئی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے سکون, کس قدر عابد و بیمار سے ڈر لگتا ہے, اس کی تلوار چلتی تو قیامت ہوتی, جس کی تنقید کی چھٹکار سے ڈر لگتا ہے. تاریخ کے دامن میں عجب ایک حاکم کو بھی رفتار سے ڈر لگتا ہے. آئے بولی زینب کے کرو شام کے حاکم سے تمہیں, بولی زینب کے کرو شام کے حاکم سے تمہیں, کیونکہ مکاروں کو مکار سے مکار سے ڈر لگتا ہے. ہم شرر نقلی دیوانے ہیں ابو طالب کے, ان کو ایمان کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے. اگر آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں پڑھوں. پڑھیے حیدری موضوع بڑا جذباتی ہے اور نام بہت عظیم ہے. اگر علی کی محبت
کسی کے دل میں اس انداز سے حلول کر جائے جو اس کا حق ہے، تو انسان ہتھکڑیوں کے باوجود، بیڑیوں کے باوجود، توق کے باوجود، قید خانے کے باوجود مجبور نہیں ہوتا، مختار ہوتا ہے۔ نہ ایسے سبحان اللہ کریں گے تو پورا مسلسل زمانے سے الگ میرا مزاج، البتہ عالم پیغمبر کا میرے سر پہ تاج، میں شرابت کا بھروسہ تو طہارت کی بھی لاج، اپنا تھوڑا سا تعارف نہ کراؤں تمہیں آج۔ جناب مختار کا تعارف ملاحظہ فرمائیے، میں ہوں